الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات گرامی قدر، امت مرزائیہ کے اکثر مربیان سوشل میڈیا پر بھولے بھالے لوگوں کو پھنسانے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ انہی مربیان میں سے ایک مربی جو فیس بک پر اور میسنجر پر رانا خان کے نام سے متحرک ہے، اور حقیقت میں شاید اس کا نام شمائل ہے، گزشتہ دنوں رد مرزائیت نامی واٹس ایپ گروپ میں اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو وہ گفتگو آپ کے سامنے منوعاً پیش کیے دیتا ہوں تاکہ احباب کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے رانا خان نامی قادیانی مربی نے راہ فرار اختیار کی ہے گفتگو سے، ڈیبیٹ سے۔ تو آئیے پیش کرتا ہوں رانا خان قادیانی اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو، تو سماعت فرمائیے جناب۔ جی، السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ کون دوست بات کرنا چاہتے ہیں وہ اگر مجھے ٹیگ کر کے کمنٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سہولت رہے گی۔ السلام علیکم من اتبع الہدیٰ۔ جناب رانا صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنے کے خواہش مند ہیں تو کوئی ٹائم فکس کر لیں جمعے والے دن کا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں جو آپ کے مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی، اس پہ بات کرتے ہیں؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کوئی ٹائم طے کر لیں جمعے والے دن، کیونکہ مجھے رخصت ہوتی ہے اس دن، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، تو بتائیں پھر کس وقت حاضر ہوں جمعے والے دن گفتگو کرنے کے لیے؟ جی، وقت تو کوئی فکس ہو سکتا ہے، لیکن بات کرنے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی پہ جو ہے وہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو گفتگو کرنے کے لیے تو کوئی لڑی پکڑتے ہیں تو تب گفتگو ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی پہ کیوں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو کیا آپ کا اور ہمارا کوئی ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی پہ کوئی ایسا اختلاف ہے، یا ڈاکٹر عبدالحکیم کے پیروکار ہیں آپ؟ کیا ہیں؟ جی رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہے آپ کے مرزا صاحب کی ذات اور ان کے الہامات پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مفتری اللہ تھے، کذاب و دجال تھے، یہ ہم سمجھتے ہیں، اور حقائق اس پہ واضح ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ آپ کے مرزا صاحب نے اپنی پیش گوئیوں کو صداقت کا معیار قرار دیا ہے، اور واضح لفظوں میں، اور یہاں تک کہا کہ اگر 100 پیش گوئیوں میں سے اگر میری ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں۔ تو جناب، ہم ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی نہیں، بلکہ آپ کے مرزا صاحب کی ڈاکٹر عبدالحکیم کی پٹیالوی کے بارے میں، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں جو پیش گوئی ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کیا پیش گوئی کی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے آپ کے مرزا صاحب کے اس دعوے سے، کیونکہ انہوں نے اپنی صداقت کا معیار اپنی پیش گوئیوں کو جھوٹا اور سچا ہونا کہا ہے۔ تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کذاب و دجال شخص تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صادق مومن تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان مرزا صاحب کی ذات مختلف ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کی اس پیش گوئی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب کی کیا یہ پیش گوئی جو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ آپ بات کیجیے، کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ کس بارے میں مرزا صاحب کو مفتری خیال کرتے ہیں؟ جی
राना साहब, मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला की ज़ात पर भी इफ्तरा किया है, झूठ बांधा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और बात पर भी झूठ बोले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने कहा कि ये अहादीस हैं, लेकिन अहादीस में उनका तज़किरा नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बात मैंने नहीं कही मेरी तरफ करके करता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ऐसी चीज़ें पेश कर सकता हूँ मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से कि उन्होंने कहा कि अहादीस में ये बात आई है, तो फिर वो हदीस आप दिखाने के पाबंद है। अगर वो हदीस आप ना दिखा सकें तो फिर मानने के पाबंद होंगे कि वो मुफ्तरी थे। इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी इफ्तरा किया है और कहा कि मुझे ये इल्हाम हुआ, वो इल्हाम हुआ, और अल्लाह ताला की तरफ बातें मंसूब की हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी और बात के बारे में बहुत सारी बातें मंसूब की हैं जो कि सरासर किज़्ब बयानी और इफ्तरा अल्लाह है। तो आप किस हवाले से बात करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की बात पर इफ्तरा या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जो उन्होंने झूठ बांधे उस पर बात करना चाहते हैं? बताएं किस चीज़ में आप उनका दफा करना पसंद करेंगे? मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है जी बुज़ुर्गों? किस दावे में आप मिर्ज़ा साहब को झूठा समझते हैं? मैं मिर्ज़ा साहब को उनके तमाम दावों में झूठा, कज़्ज़ाब व दज्जाल समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो नबी भी नहीं थे, मसीह मऊद भी नहीं थे, इमाम महदी भी नहीं थे, और मैं समझता हूँ वो कुरान की मानंद भी नहीं थे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की कलाम है, मखलूक नहीं। और वो मखलूक हैं और कह रहे हैं कि मैं कुरान करीम की मानंद। और उन्होंने बहुत सारे इल्हामात किए हैं, इल्हामात के बारे में कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अल्लाह ताला पर इफ्तरा किया है। अगर कहें तो मैं एक दो इल्हाम उनके पेश कर देता हूँ आपको, या उनकी कोई ऐसी तहरीर पेश कर दूँ जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि हदीस से ये चीज़ साबित है। तो मैं समझता हूँ कि वो हदीस में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इफ्तरा किया है, झूठ बोला है। अगर वो हदीस मौजूद है तो आप वो पेश कर दें, मान लें कि उन्होंने इस मामले में इफ्तरा नहीं किया। अगर वो हदीस आप पेश ना कर सके तो समझ लीजिए कि वो मुफ्तरी हैं, झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। तो क्या कहते हैं इस बारे में आप राना साहब? जी राना साहब, आपके मिर्ज़ा साहब अपनी किताब ज़रूरतुल अमाम में लिखते हैं कि साबिक़ा अंबिया की कुतुब और अहादीस से और कुरान करीम से ये बात साबित है कि मसीह मऊद के वक़्त इस हद तक नूरानी इंतशार होगा कि औरतों को भी इल्हाम होंगे और नाबालिग बच्चे नबुव्वत करेंगे। मुझे वो हदीस दिखा दीजिए जिसका जिक्र अहादीस जमा का सीखा बोला है मिर्ज़ा साहब ने। तो आप वो एक हदीस दिखा दीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो एक फरमान पेश कर दीजिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मसीह मऊद के वक़्त जो है इस हद तक नूरानियत में इंतशार होगा कि जनाब नाबालिग बच्चे नबुव्वत करेंगे और औरतों को भी इल्हाम होगा। वो हदीस पेश कर दीजिए, मेहरबानी होगी। जी, ये तो मौलवी साहब आपके इत्तेहामात हैं या बोहतानात हैं या आपके अपने ज़हनी औहाम हैं। अब ये बता दें कि नबूवत के बारे में आपका अक़ीदा क्या है, और इल्हाम और वही के बारे में आपका अक़ीदा क्या है? क्या अब कोई नबी आ सकता है, और क्या अब किसी को वही या इल्हाम हो सकता है? अगर हो सकता है और नबी आ सकता है तो फिर देखेंगे कि जो आया है क्या उसकी कोई बात सच्ची है या झूठी है। तो अगर आपके नज़दीक कोई नबी आ ही नहीं सकता और किसी को वही हो ही नहीं सकती, तो फिर पहली बात तो ये बनेगी ना कि पहले हम ये देखेंगे क्या कोई नबी आ सकता है, पहले ये देखना पड़ेगा। और फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर नबी आ सकता तो क्या वही भी आ सकती है, ये देखना पड़ेगा। सच झूठ का मामला तो बाद का आएगा, तो पहले कोई पहली सीढ़ी रखनी पड़ेगी, फिर ऊपर को जाएंगे। राना साहब, हमारे नज़दीक जो है नबी आ सकता नहीं बल्कि नबी आएगा, लेकिन वो नबी होगा जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्ने मरयम के नाम से मुखातब किया है, जिन्हें नबुव्वत पहले मिल चुकी है।
بعد میں کوئی نبی نہیں بنے گا ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ وحی اور الہام کا جو معاملہ ہے تو جناب وحی اور الہام ہو سکتا ہے، لیکن وحی نبوت اور وحی ولایت میں فرق ہے۔ تو چلیں آپ اسی پہ بات کر لیں کہ آپ کے مرزا صاحب پر جو نازل ہوتی رہی ہے 1897 تک وحی، وہ وحی نبوت تھی یا وحی ولایت تھی؟ یہ بتا دیجئے مجھے ذرا مہربانی، اور آپ کے نزدیک جو وحی نبوت اور وحی ولایت میں فرق ہے اس کو واضح کر دیں۔ ایسا کر لیتے ہیں، چلیں بھائی۔ باقی رہی بات اس چیز کی، بھائی ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف اجرائے نبوت پہ نہیں ہے اور نہ ہی وفات ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف جو ہے وہ آپ کے مرزا صاحب کے الہام پہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو الہام ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، افتراء علی اللہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات پر بھی مرزا صاحب نے جھوٹ بولے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں اور دلائل کی انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا۔ بات اجرائے نبوت یا وفات مسیح کی نہیں ہے، مرزا صاحب کے الہام جو ہے وہ بنیادی اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تمام عقائد اپنے الہام کی بنیاد پر بدلے ہیں۔ تو ان کے الہامات کا جائزہ لینا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا الہامات کا، تو ان الہامات کو کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک جھوٹے ہیں، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا جی مولوی صاحب، آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے نزدیک نبوت جاری ہے اور نبی آئے گا، اور نبی وہ آئے گا جس کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کے آنے کی خبر دی ہے، اور وہ نبی اس وقت کہاں ہیں جنہوں نے آنا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے اور خاتم النبیین بعد میں آئے ہیں، تو اگر نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے تو خاتم النبیین نے کیا ختم کر دیا کہ اس کے بعد وہ نبوت والا نبی پھر آ رہا ہے؟ تو ذرا اس کی وضاحت کر لیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ رانا صاحب، میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ نبوت جاری ہے، یہ اپنے لفاظ جو ہے نا وہ میرے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے تو نبوت جاری کیا بات ہی نہیں بیان کی اور آپ نے کی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، میں ایک تحریر پیش کرنے لگا ہوں آپ کے مرزا صاحب کی، ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بتائیے وہ حدیث کہاں پہ رہا ہے؟ اگر وہ حدیث آپ دکھا دیں تو مرزا صاحب کو ہم کہیں گے کہ اس معاملے میں مفتری نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کرنا کہ آپ کے مرزا صاحب مفتری ہیں، کیونکہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے مرزا صاحب کے بقول، اس کی کسی دوسری بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں وہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ حدیث آپ نے مجھے دکھانی یا دکھائیں وہ کہاں پر ہے؟ قارئین کرام، یہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر پیش کی ہے، یہ آپ ٹیکسٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ یہ حوالہ ہے ضرورت الامام صفحہ 5، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 475 ہے۔ یہ تحریر پیش کر کے میں نے آگے ٹیکسٹ کیا ہے کہ جی رانا صاحب یہ حدیث پیش کریں کہاں پر ہے۔ اب آپ رانا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ جی مولوی صاحب، تو پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نبوت بند ہے لیکن وہ نبی آئے گا جس کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اگر میں یہی سمجھاؤں، یہ مرزا صاحب کی تحریر لگانے کا جب موقع آئے گا مولوی صاحب پھر وہ مانیں گے۔ پہلے آپ کا پتہ تو چل جائے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پہلے آپ اپنا عقیدہ واضح کر لیں، آپ کے عقیدے کا مجھے پتہ چل جائے گا، پھر اس کو مد نظر رکھ کے میں آپ سے گفتگو کر لوں گا۔ آپ جتنی مرضی تحریریں لائیں مرزا صاحب کی، سب پہ بات کریں گے۔ پہلے اپنا آپ کھولیں تو صحیح نا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی محترم قارئین، میں نے پھر یہ ایک ٹیکسٹ کیا کہ رانا صاحب وہ حدیث پیش کریں کہاں پر ہے جس کا ذکر مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ حدیث بھی نہیں بلکہ احادیث یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، جس کا جواب رانا خان نے نہیں دیا۔ آپ نے اس کے اوپر آڈیو سن لی، اب مزید
مزید میری آڈیو سماعت فرمائیں۔ جی رانا صاحب، چلیں یہ بتائیں، اگر آپ اجرائے نبوت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ بتائیں کہ جو بندہ اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھے اور وفات مسیح کا بھی، لیکن آپ کے مرزا صاحب کو نہ نبی مانے نہ مسیح موعود مانے، بلکہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر وہ سمجھے کہ وہ کذاب و دجال ہیں، تو کیا اس کی نجات ممکن ہوگی یا نہیں؟ چلیں بتائیں، یہ بات کرتے ہیں۔ پہلے اس کو کلیئر کریں، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے نا۔ جو بنیادی اختلاف ہے اس پہ گفتگو کریں، کیونکہ اس چیز پہ آپ کے ساتھ بڑی مرتبہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، فیس بک کے بھی اور ادھر ادھر بھی، لیکن گفتگو کرتے ہیں جو بنیادی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے اوپر، اور وہ بنیادی اختلاف ہمارے نزدیک تو آپ کے مرزا صاحب کے الہامات اور ان کی ذات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہے کہ آپ بتائیں، اگر ایسا نہیں سمجھتے تو بتائیں، جو مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، اجرائے نبوت کا بھی قائل ہے، تو کیا آپ کے نزدیک اس کی نجات ہوگی یا نہیں؟ قارئین، جو میں نے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، اس کے جواب میں یہ رانا خان نے ٹیکسٹ کیا کہ مولوی صاحب نبیوں کی آمد کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو اس کا جواب جو میری طرف سے دیا گیا وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ رانا صاحب، میں نے اوپر ایک سوال چھوڑا آپ کے لیے، بتائیں جو بندہ اجرائے نبوت کا قائل ہو اور وفات مسیح کا بھی، لیکن آپ کے مرزا صاحب کو ان کی تحریروں کی بنیاد پر کذاب و دجال سمجھے، تو کیا آپ کے نزدیک اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہے، نبی نہیں سمجھتا، جھوٹا سمجھتا ہے، ملعون سمجھتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، تو کیا اس کی نجات ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بتائیں ذرا پہلے۔ مصر نجات تو اسی کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ بتا دیں کہ نبیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری گول مول ہیں، اور مزید باتیں جو ہیں وہ الجھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ نبوت بند ہے اور نبی آئے گا، تو یہ کس طرح سے نبوت بند ہو اور نبی آ جاتا ہے؟ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ نبیوں کی آمد کے بارے میں آپ اپنی جو سٹینڈ ہے، اپنا سٹینڈ اس کو واضح کریں، کیا موقف ہے آپ؟ اور اوپر میں نے ایک تحریر جو لگائی ہے نا، وہ بتائیں کہاں پر حدیث موجود ہے، وہ دکھا دیجئے، مہربانی ہو۔ جی محترم، میری مول صاحب آپ سے یہی ہے کہ آپ کسی ترتیب سے چلیں۔ آپ کیوں اس طرح کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں؟ ابھی نہ آپ نے اپنا کوئی عقیدہ مجھے بتایا ہے، نہ مجھ سے میرا کوئی عقیدہ پوچھا ہے، اور آپ تحریریں پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا اس طرح بات ہوتی ہے؟ پہلے آپ اپنا عقیدہ تو واضح کریں نا، آپ کا عقیدہ کیا ہے، پھر میں اپنا عقیدہ واضح کروں گا، پھر جب دونوں کے عقیدے واضح ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر گفتگو ہو جائے گی۔ رانا صاحب، میں نے اپنا عقیدہ بھی شروع میں بتا دیا تھا آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں، کہ میں تو اسے کذاب و دجال سمجھتا ہوں، اور جس بنیاد پر سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ انہیں صادق و امین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو بنیاد رکھی ہے آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھنے میں، وہ حوالہ پیش کیا ہے، بتائیں وہ حوالہ میرا درست ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ سچا ہے تو وہ حدیث پیش کر دیں، ایک بات۔ دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتا اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اجرائے نبوت کا بھی قائل ہو اور وفات مسیح کا بھی، کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے اس کی نجات ہوگی۔ میں نے یہ سوال نہیں کیا، میں نے آپ کے مرزا صاحب کی بات کی ہے، جو آپ کے مرزا صاحب کو نبی، مسیح موعود، مہدی موعود جو کچھ بھی ہے ان کے تمام داموں میں باطل جانتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے، اور اجرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی۔ کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ۔ میں آپ کے عقیدے پر سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیں نا جی بیدر الطیف صاحب، اگر میں آپ کے بارے میں بتانا شروع کر دوں کہ میں آپ کو وہ خنزیر سمجھتا ہوں جس کے بارے میں آنسر نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ خنازیر ہیں، وہ بندر ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ میری امت کے لوگ یہود کے نقش قدم پر چلیں گے، اور فرمایا کہ ان میں وہ بدبخت بھی پیدا ہو جائے گا کہ اگر
کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہو جائے گا، تو میں یہ کہوں کہ مولوی عبید اللہ صاحب میں آپ کو وہ بدبخت سمجھتا ہوں، تو پھر آپ کی یہ بکواس بند ہو جائے گی جو آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نبی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی شان میں بار بار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اوقات دکھانے کے لیے میں نے کمنٹ بڑا تنگ آگے کیا ہے، کیونکہ آپ اس سے اوپر کم از کم 10 دفعہ یہ بک بک کر چکے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو فلاں فلاں سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں بھی بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا سمجھتے تھے، تو وہ میں نے اب بتا دیا ہے۔ اگر آپ مزید کہیں گے پھر میں مزید بھی کھولوں گا کہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا ہے، اور میں آپ کو یقیناً وہی سمجھتا ہوں کہ آپ ان میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ بدبخت بھی پیدا ہو جائے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ تو میں تو بغیر کسی شک و شبہ کے سمجھتا ہوں آپ کو یہ۔ رانا صاحب، آپ کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوگا؟ الزام لگانے والا جو ہوتا ہے نا آپ کے مرزا صاحب کے بقول جو بلا تحقیق کسی اللہ صاحب میرا تو الزام نہیں ہے، میں تو آپ کو حوالے پیش کروں گا اور پوری دلائل پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے سمجھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہونا ہے جی، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہونا، تو آپ کے سمجھنے سے کیا ہو جانا؟ آپ کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے سمجھنے سے کچھ ہو جائے گا؟ تو آپ مولوی ہیں، آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے داڑھی رکھی ہے، آپ کی زبانیں جو ہیں وہ تو یہودیت کے رنگ اگلتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آڈیو میں سے ہاتھ پھسل گیا تھا، آڈیو پوری ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ رانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے محض الزام لگانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ آپ ہی کے مرزا صاحب کے بقول جو بلا تحقیق الزام لگاتا ہے اسے وہ حلال نہیں، اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ تو آپ کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے تو بے شک جتنے مرتبہ مرضی بنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس بنیاد پہ میں نے آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہوں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے بڑے آسان طریقے سے کہ بتائیں جو بندہ اجرائے نبوت کا بھی قائل ہو، وفات مسیح کا بھی قائل ہو، لیکن آپ کے مرزا صاحب کو سچا نہ سمجھے دلائل کی بنیاد پر، جھوٹا سمجھے، کذاب سمجھے، دجال سمجھے، ملعون سمجھے، یہ سب کچھ سمجھے، تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اور آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ بھائی جان دو نا جواب کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی رانا صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بجا فرمایا کہ میں نے یہ داڑھی سنت رسول سمجھ کے رکھی ہے، لیکن آپ کو بڑی داڑھی کی تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے بھائی۔ ویسے ایک مولوی اور بھی تھا جس کا نام مولوی غلام احمد قادیانی تھا، مولوی نور الدین تھا، اسی طرح حسن امروئی تھا، وہ بھی مولوی تھا، وہ بھی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے تھے۔ میں نے تو آپ کے مرزا صاحب کے جھوٹ سامنے رکھ رہا ہوں نا، وہ بھی تو داڑھی رکھ کے مولوی تھے، مولوی غلام احمد قادیانی صاحب، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کا جھوٹ بھی رکھ دیا اور آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، بھاگ رہے ہیں۔ بھائی ہمت کیجیے، وہ حدیث پیش کیجیے، انہوں نے تو مرزا صاحب نے تو جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے تو وہ حدیث پیش کیجیے، ورنہ پھر مانی کہ وہ کذاب و دجال تھے اور مفتری علی اللہ تھے۔ جی مول صاحب میں بھی آپ کو دلائل سے ہی بتا رہا ہوں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے بنیں گے اور وہ 72 یہود کے نقش قدم پہ ہوں گے، اور آپ نے یہ 1974 میں اقرار کیا کہ ہم 72 فرقے ہیں، اور 72 فرقوں کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ یہود کے نقش قدم پہ چلنے ہیں، اور بتایا کہ یہود میں ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ ہم 72 ہیں اور اسمبلی کے فیصلے سے سند یافتہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم وہ 72 ہیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو آپ نے خود تسلیم کر لی، تو اس بات کے اندر ہی یہ بات ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں۔ تو جو ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں وہ خدا کے نبی کو یہی کہیں گے نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آن وسلم کی وہ حدیث آپ کے بارے میں تھی اور وہ اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی ہے۔
جی رانا صاحب جواب دیجئے، جو بندہ آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھے، مسیح موعود نہ جانے، تمام دھاموں میں جھوٹا سمجھے اور جرائے نبوت کا بھی قائل ہو اور وفات مسیح کا بھی، تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب دیجئے اس کا، مہربانی ہوگی۔ مول صاحب یہ گفتگو یہ بنتی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گفتگو تو یہ بنتی ہے کہ کیا نبی آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی آیا ہے، اگر کوئی آیا ہے تو وہ کون ہے، اور جو آیا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو نہ ماننے والا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ نے ادھر سیدھی طرف تو آنا ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو آزمایا ہوا ہے، کبھی بھی آپ ادھر نہیں آئے، یہ آپ نے ایک دو تحریریں لکھی ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں، اور جب ہم آپ کو سیدھی طرف لاتے ہیں اس تحریر کا جواب دینے کے لیے ادھر آپ آتے ہی نہیں ہیں۔ چلیں رانا صاحب اسی بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جس حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نا، وہ حدیث بما ترجمہ اور سکین ادھر لگائیے گا 72 فرقوں والی، تاکہ میں اسی 72 فرقوں پہ ہی آپ سے بات کر لوں۔ چلیں اسی کو موضوع آپ بنانا چاہتے ہیں تو بتائیے، وہ 72 فرقوں والی حدیث لگائیے ادھر، ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے کہ ایک بندہ جرائے نبوت کا بھی قائل ہو کر کے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہو کر کے آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھے، جھوٹا سمجھے، لعنتی سمجھے، یہ سب کچھ سمجھے، اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا تو اس سوال کا جواب دیں، یا پھر 72 فرقوں والی روایت پہ آنا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں کون سا موضوع شروع کرنا ہے؟ میرا شروع سے یہ سوال آپ سے ہے، بار بار کر رہا ہوں، کہ ایک بندہ آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے، ملعون سمجھتا ہے، یہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ جرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب دیجئے اس کا، مہربانی ہوگی۔ مفتی صاحب میں تو ساری باتوں پہ ہی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ چلیں بتائیں جی۔ قارئین کرام، یہ میں دوبارہ آڈیو رپیٹ کرنے لگا ہوں رانا خان کی عرف شمائل صاحب کی، یہ دوبارہ آڈیو سماعت فرمائیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سے الفاظ منسوب کر رہا ہے، یہ دوبارہ سنیے گا۔ مفتی صاحب میں تو ساری باتوں پہ ہی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ چلیں بتائیں جی۔ رانا صاحب آپ کی سادگی پہ مر نہ جائیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوال نہیں بنتا۔ بھائی سوال بنتا ہے، کیونکہ اسی سوال پہ تو فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اصل اور بنیادی اختلاف کیا ہے، تو اسی پہ تو فیصلہ ہونا نا۔ جو اصل بنیادی اختلاف ہو، جو نجات کا ذریعہ بننا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، جس کے پر نجات کا دار و مدار ہے۔ تو اسی لیے میں نے پوچھا ہے نا کہ جو بندہ آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہے اور اجرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کلیئر تو کر دیں ذرا جناب، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر رانا صاحب آپ کی سادگی پہ مر نہ جائیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوال نہیں بنتا۔ بھائی سوال بنتا ہے، کیونکہ اسی سوال پہ تو فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اصل اور بنیادی اختلاف کیا ہے، تو اسی پہ تو فیصلہ ہونا نا۔ جو اصل بنیادی اختلاف ہو، جو نجات کا ذریعہ بننا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، جس کے پر نجات کا دار و مدار ہے۔ تو اسی لیے میں نے پوچھا ہے نا کہ جو بندہ آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال سمجھتا ہے اور اجرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کلیئر تو کر دیں ذرا جناب، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے جناب۔ رانا صاحب گزارش یہ ہے، جو آپ نے یہ ابھی بیان فرمایا اوپر کہ 72 فرقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، تو جناب یہ حدیث ذرا بما متن اور حدیث سکین کے ساتھ لگائیے گا اور حوالے کے ساتھ، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آپ نے کتنا سچ بولا ہے اور کتنا جھوٹ بولا ہے۔
ये हदीस लगाइएगा कि 72 फ़िरक़ों की ये निशानी है कि वो अपनी माँ के साथ ज़िना करेंगे। ये हवाला आपने पेश करना है, बमा स्कैन, मेहरबानी होगी। जी राना साहब, मैं मुंतज़र हूँ, वो हदीस का स्कैन लगाइए जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ जो है बात मनसूब की है। आपकी ऑडियो महफूज है, वो ऑडियो मैं दोबारा लगाता हूँ। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 फ़िरक़ों की निशानी ये है कि वो अपनी माँ के साथ ज़िना करेंगे। मुझे हदीस में आपने ये अल्फाज दिखाने हैं, वो हदीस लगाइए, बमा स्कैन हवाला, मेहरबानी होगी। क़ारीन, ये राना खान की जो ऑडियो है वो दोबारा सुन लीजिए, जिसमें उसने कहा है कि 72 फ़िरक़ों की निशानी वाली, ये सुनिएगा ज़रा। मुफ्ती साहब, मैं तो सारी बातों पे ही गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 72 फ़िरक़ों की एक निशानी ये भी बताई है कि उनमें से ऐसे भी थे जो अपनी माँ के साथ ज़िना करते थे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आन सल्लम की इस हदीस को सच्चा समझते हैं या नहीं समझते? चलें बताएं जी। जी मोहतरम, ये आपने राना खां की ऑडियो सुनी, अब राना खां का जवाब भी सुन लीजिए। जी, बुनियादी इख्तलाफ तो मौलवी साहब यही है ना कि आप कहते हैं नबूवत बंद है लेकिन नबी आएगा। हम कहते हैं कि नबूवत बंद ही नहीं है और नबी पैदा होना है। आप कहते हैं पुराना नबी आएगा, हम कहते हैं नबी पैदा होना है। आप इस पे बात ही नहीं करते। बुनियादी इख्तलाफ तो ये है, और इसके अलावा इख्तलाफ क्या है? राना साहब, पहली बात तो ये कि बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ को वाज़ह करने के लिए मैंने आपसे सवाल किया है कि एक बंदा जराए नबुव्वत का कायल है और वफ़ात मसीह का भी कायल है, और आपके मिर्ज़ा साहब को कज़ाब, दजाल, मलून, झूठा, वो सब कुछ समझता है जिस समझने के वो लायक थे। तो बताइए उसकी निजात होगी या नहीं होगी? दूसरी बात, अब पहले वो हदीस पेश कीजिए जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्फाज मंसूब किए हैं, वो हवाला बमा स्कैन हदीस पेश कीजिए, उस पर बात करनी है पहले। या तो तौबा कीजिए कि आपने गलत बयानी की है, हदीस ऐसे नहीं है, या फिर वो हदीस पेश कीजिए ताकि गुफ्तगू आगे चल सके। जी राना साहब, जवाब का मुंतज़र हूँ, वो हदीस पेश कीजिए और बताइए कि जो बंदा जराए नबुव्वत का कायल हो और वफ़ात मसीह का भी, तो क्या वो आपके मिर्ज़ा साहब को झूठा भी समझता हो, कज़ाब, दजाल, मलून सब कुछ समझता हो, तो क्या उसकी निजात होगी या नहीं होगी? और फिर वो हदीस जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्फाज मंसूब किए हैं वो पेश कीजिए कि 72 फ़िरक़ों की निशानी ये है कि वो अपनी माँ के साथ ज़िना करेंगे। ये हदीस आपने पेश करनी है इन अल्फाज के साथ, अभी तक वो भी आपने पेश नहीं की। मैं मुंतज़र हूँ। जी मौलवी साहब, एक बंदा फ़ातिमा मसीह का भी कायल है, इजराए नबूवत का भी कायल है, और वो खुदा की तरफ से आने वाले मसीह मादी का मुनकर है, तो फिर मेरे अकीदे और ईमान के मुताबिक वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इंजार के नीचे है कि जिसमें आंसर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बदबख्त पैदा होंगे जो यहूद में पैदा हुए, जो अपनी माँओं के साथ ज़िना करते थे। तो फिर हमारे नज़दीक तो उसका यही मकाम और मर्तबा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। इसके अलावा कोई और ठिकाना तो है नहीं है। क़ारीन किराम, दीगर दोस्तों ने भी राना खां की तवज्जो जो है वो हदीस और मतन की तरफ दिलाई, तो उसका जवाब राना खां ने जो दिया वो भी सामने समाअत फरमाइए। जी मौलवी साहब, हदीस भी पेश करेंगे, पहले आप अपना मौक़िफ़ बयान करें कि आप क्या समझते हैं कि खुदा का नबी आ सकता है? अगर आ सकता है तो वो कौन है, कहाँ है, कैसे आएगा? क्योंकि ये हदीस की बारी तो उसके बाद आनी है, उससे पहले नहीं है। तो फिर ये देखेंगे कि खुदा का नबी जो आया है उसको मानने वाले कौन हैं, और जो ना मानने वाले हैं उन पर ये हदीस पूरी उतरती है या नहीं उतरती। राना साहब, मैंने ये नहीं कहा कि जो खुदा की तरफ से आने वाले मसीह का इनकार करेगा, मैंने आपके मिर्ज़ा साहब का इनकार कहा है। वो समझता है कि वो खुदा की तरफ से नहीं आए, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है। ठीक है,
आप जो सुन, लेकिन वो बंदा कहता है अपने तहकीक की बुनियाद पे कि आपके मिर्ज़ा साहब कज़्ज़ाब व दज्जाल थे, अल्लाह की तरफ से मसीह नहीं है, उन्होंने झूठा दावा किया है, तो बताइए उसकी निजात होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हदीस आपने हवाला वो पेश करना है। अभी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपने अल्फाज मंसूब किए हैं कि 72 फ़िरक़ों की निशानी ये है कि वो अपनी माँ के साथ ज़ना करेंगे, वो हदीस बमा मतन बमा हवाला स्कैन इधर लगाइएगा, मेहरबानी होगी। राना साहब ऐसे नहीं, जो हदीस जो अल्फाज आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं वो हदीस आप पेश कीजिए। आपकी ऑडियो में दोबारा लगा देता हूँ। आपने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 फ़िरक़ों की निशानी ये है कि वो आप जो अपनी माँ के साथ ज़ना करेंगे। ये हदीस आपने पेश करनी है, वरना आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस पेश नहीं करते तो फिर मान लीजिए कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर झूठ बांधा है, उनके हवाले से झूठ बोला है, तो आप वो हदीस पेश करें ना, पता चले कि आप कितने सच्चे हैं। और दूसरा मेरे सवाल का जवाब दूसरा भी दें, जो मिर्ज़ा साहब को नबी मसीह मौद और मेहदी नहीं मानता, जो ये समझता है अपनी तहकीक की बुनियाद पे कि मिर्ज़ा साहब अपने तमाम दामों में झूठे हैं, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, कज़्ज़ाब व दज्जाल हैं और जराए नबुव्वत का भी कायल है और वफ़ात मसीह का भी, तो क्या उसकी निजात होगी या नहीं होगी, ये जवाब दें। जी क़ारीन किराम, अब फिर मैं दोबारा से राना खां की वो ऑडियो आपको सुनाता हूँ जिसमें राना खां ने उस हदीस की बात की है जिसका मैं बार बार उससे मुतालबा कर रहा हूँ। वो ऑडियो समात फरमाएँ। मुफ्ती साहब, मैं तो सारी बातों पे ही गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि आसलम ने फरमाया है कि 72 फ़िरक़ों की एक निशानी ये भी बताई है कि उनमें से ऐसे भी थे जो अपनी माँ के साथ ज़ना करते थे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आसलम की इस हदीस को सच्चा समझते हैं या नहीं समझते। चलें बताएं जी। जी मौलवी साहब, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस बंदे की तहकीक पे ही बात करनी है ना, तो वो बंदा अपनी तहकीक हमारे सामने रखे कि उसकी तहकीक का नतीजा क्या है। जब उसकी तहकीक देखेंगे फिर ही फतवा देगा ना। मैं कोई आपकी तरह वो 72 फ़िरक़ों वाला मौलवी नहीं हूँ कि तहकीक देखे बगैर किसी बंदे के ऊपर जो है वो मैं फतवा दे दूँ। क्या आप मुझे अपनी तरह पागल समझते हैं, जाहिल समझते हैं मुझे, या ये समझते हैं कि वो मैं 72 फ़िरक़ों वाला वो आदमी हूँ कि जिसकी कई खसूसियात जो हैं वो आसलम ने बयान फरमाई हैं और वो हम देख रहे हैं कि आसलम के मादी के जो मुनकर हैं उनमें वो खसूसियत पाई जाती हैं। अब देखें कि आपने दाढ़ी रखी है, आप मुझसे फतवा मांग रहे हैं और किस पे फतवा मांग रहे हैं, उसकी कोई तहकीक उसकी कोई बात मेरे सामने है ही नहीं है और मुझसे फतवा मांग रहे हैं। भाई मैं आपकी तरह मौलवी नहीं हूँ कि मैं दाढ़ी रख के लोगों को धोखा दूं, बल्कि मैं खुदा और खुदा तक के रसूल के कलाम को समझता हूं और समझ के बात करता हूं, पागलों की तरह बात नहीं करता। ओ मौलवी साहब, तुसी अपना अकीदा ते दसो, तुहाडा अकीदा की वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुसी रात दे 12:30 अपने उजाले ने और गल जिहड़ी तुसी दसी कोई नहीं है। अगर आप नहीं बात कर सकते तो ऐसे क्यों लोगों को तंग करते रहते हैं जी कि हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं आप? अब बार बार अपनी रटी रटाई चीज़ें जो है वो लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपना अकीदा बताएं, आपका अकीदा क्या है? आपको अपने अकीदे का ही नहीं पता। बात आप किस पे करना चाहते हैं? अगर आप अपना अकीदा ही नहीं आपने बताना तो किस पे बात करनी है, बताएं ज़रा मुझे। जी राना साहब, आप पागल हैं या जाहल हैं, जो कुछ भी हैं, ये तो सब देखने वाले सुन रहे हैं कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जो इतना बड़ा बहतान बांध दिया, झूठ बांध दिया, तो आपको मामूली सी भी शर्म नहीं आई कि झूठ बोलते हुए। एक मौलवी मिर्ज़ा साहब भी थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी था मौलवी, दाढ़ी उसने भी रखी थी और झूठ बोलते वो भी नहीं शर्माता था। अभी मैंने अपनी तहकीक, जो तहकीक की बात करते हैं, मैंने आपके सामने उसका हवाला पेश कर दिया है, आप उस पर बात नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ उस हवाले की बुनियाद पे मिर्ज़ा साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर झूठ बोला है और जो सच्चा नबी होगा, मसीह मऊद होगा, वो झूठ नहीं बांधेगा अल्लाह के नबी की ज़ात पे, बात पे। ठीक है, ये हकीकत है। तो बताइए, जो मैंने आपके सामने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर झूठ बांधे, जो बात मैंने नहीं कही,
मेरी तरफ मंसूब करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, इंशाल्लाह मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने आपके सामने आपके मिर्ज़ा साहब का एक हवाला रखा जिसमें उन्होंने कहा कि हदीस में ये बात आई है, तो बतलाइए वो हदीस पेश कीजिए। मैं उसी तहरीर की बुनियाद पर समझता हूँ कि आपके मिर्ज़ा साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है, और जो झूठ बांधने वाला है अल्लाह के नबी की ज़ात पर, वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो फिर जिसका ठिकाना जहन्नम होगा वो मसीह मौद कैसे होगा जनाब? अगर आप समझ लें, मैं अपने तहकीक आपके सामने पेश कर दिया, बताइए वो हदीस पेश कीजिए, फिर आगे बात चलते हैं जिसमें लिखा है कि मसीह मौत के वक़्त इस हद तक इंतशार नूरानियत फैलेगा कि जनाब नाबालिग बच्चे नबूवत करेंगे और औरतों को इल्हाम होगा। ये हदीस आप पेश करें। मौल साहब, फिर आप वही मौलवियाना फजूलियात ही बकते रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना अकीदा बता दें। अगर आपको अपना अकीदे का नहीं पता है तो आपने किस पे बात करनी है? ये कितनी दफ़ा मैं आपसे मुतालबा करूँ? आप अपना अकीदा बताएं, फिर मुझसे मेरा अकीदा लें, और फिर उसके ऊपर जो है हम गुफ्तगू करते हैं। आपने ना अपना अकीदा बताया ना कुछ, और 5-6 तहरीरें आपने जो है वो पेश करके रखी हुई हैं, वही इधर का पेश कर देते हैं, वही उधर पेश कर देते हैं, वही उधर। बात आपको कुछ करनी नहीं आती, ना कुरान से, ना हदीस से, ना अक्ल से, ना मंतक से। राना साहब, मैंने भी तो आपसे आपका अकीदा पूछा है ना, कि जो बंदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इनकार करता है, और तहकीक भी अपनी रख दी है आपके सामने, वो हवाला भी रख दिया कि इस तहरीर की बुनियाद पे मिर्ज़ा साहब का आपका इनकार करता है कि वो समझता है कि वो झूठे हैं, तो बताइए उसकी निजात होगी या नहीं होगी? तहकीक सामने रख दिया कि वो उन्होंने कहा कि हदीस में आया कि ये हवाला, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी तरफ बात मंसूब करके गए वो झूठ बोल रहा है, तो वो अपना ठिकाना, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मिलते जुलते अल्फाज हैं रवायत के। तो जनाब आप बताइए कि ये अहादीस कहाँ पर हैं? मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह के नबी पर बहतान बांधा है, झूठ बांधा है, किसी हदीस में भी नहीं। अगर है तो वो हदीस पेश कीजिए, पता चल जाएगा आपका। जी मौल साहब, मैं आपको इसका बता चुका हूँ कि जो बंदा फातिह मसीह भी मानता है और इसके बावजूद वो हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारात के मुताबिक सच्चे महदी और मसीह हैं, उनका इनकार करता है, तो उसका मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि वो उन यहूद के 72 फ़िरक़ों जैसा है कि जिनमें ऐसे बदबख्त पैदा हुए कि जो अपनी माँ के साथ भी ज़िना करने वाले उनमें से ऐसे लोग भी थे। तो हमारे नज़दीक उसका वो मुकाम है, ये मैं बता चुका हूँ। आप फिर वही बात जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। राना साहब, बात अकल से, मंतक से, हदीस से, कुरान से करने नहीं आती। ये आप कह रहे हैं, आपने अल्लाह के नबी की ज़ात पर अल्लाह के नबी की तरफ एक झूठ बांधा है। आपने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 72 फ़िरक़ों की निशानी ये होगी कि वो अपनी माँ के साथ ज़िना करेंगे। आपने हदीस पे बात की है ना, तो वो हदीस पेश करें, इसी पे बात करते हैं। आप वो हदीस भी नहीं पेश कर रहे और कह रहे हैं मुझे बात करनी नहीं आती। ठीक है, आपके सामने आपके मिर्ज़ा साहब की तहरीर रखी है, उस बुनियाद पर मैं समझता हूँ वो झूठा, उन्होंने अल्लाह के नबी की बात पर झूठ बांधा। जो झूठा होगा वो जहन्नमी होगा, जो अल्लाह के नबी की तरफ झूठ मंसूब करेगा। ठीक है, तो मैं आपके मिर्ज़ा साहब को इस बुनियाद पे जहन्नमी समझता हूँ। बताइए निजात होगी कि नहीं होगी? अगर वो सच्चा है तो वो हदीस पेश कर दें, वो भी आप नहीं कर रहे। भाग तो आप रहे हैं और वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे। कुछ अपने आप ख्याल कीजिए, अकल से काम लीजिए। जी राना साहब, ये मैंने आपकी ऑडियो सुनी, आपकी इसी ऑडियो पे बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात के मुताबिक मिर्ज़ा साहब को सच्चा मसीह मौद मेहदी हैं नहीं मानता, वो नहीं होगी निजात उसकी। ठीक है, यही आपका मौक़िफ़ है ना? तो वो बशारत क्या है? एक हदीस पेश की है कि वो मसीह मौद की अलामत ये होगी उसके ज़माने की। मिर्ज़ा साहब ने हदीस पेश की है, तो बताइए वो पहली बात तो ये कि वो हदीस पेश कीजिए जो मिर्ज़ा साहब ने पेश की है कि ये बशारत ये है कि उस मसीह मौद के दौर में इस वक़्त तक हद तक जो है इंतशार नूरानियत फैलेगा कि नाबालिग बच्चे नबूवत करेंगे और औरतों को भी इल्हाम होगा। ठीक है, पहले वो हदीस पेश कीजिए, फिर उस बशारत के मुताबिक, उस हदीस के मुताबिक
مرزا صاحب کی صداقت کا جائزہ لیں گے، کیا وہ اس بشارت پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں ہم، آئیں گے ذرا۔ جی مول صاحب، بات تو آپ کی عقائد پہ کرنی ہے نا، حدیث تو بعد میں آ جائے گی، تو آپ اپنا عقیدہ بتا دیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھنا مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے، تو آپ نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کریں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق سارے نبی فوت ہو گئے ہیں، کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اگر آ سکتا ہے تو وہ کون سا نبی ہے جس نے آنا ہے، تو اس کے اوپر پھر میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اور پھر میں آپ کے عقیدے کے اوپر کراس کویسچن کر لوں گا، آپ میرے عقیدے کے اوپر کراس کویسچن کر لیں، تو آپ کسی طرف تو آ ہی نہیں رہے، آپ تو ادھر پکڑ کے تحریریں لگا رہے ہیں، جی اس تحریر کا جواب، اس تحریر کا جواب، اس تحریر کا جواب نہیں، تحریروں کے جواب نہیں دیے جاتے ہوتے، بات کسی اصول پہ ہوتی ہے، کسی طریق پہ ہوتی ہے، تو اصول اور طریق کی طرف آپ نے آنا کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح پانی میں مدانی آپ نے ڈالی رکھنی ہے۔ جی مول صاحب، میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ تو بتا دیں، مجھے پتہ چلے کہ میں کسی یہودی سے بات کر رہا ہوں، میں کسی عیسائی سے بات کر رہا ہوں، یا میں کسی پنڈت پادری سے بات کر رہا ہوں، میں بات کس سے کر رہا ہوں، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو مجھے بتا دیں۔ رانا صاحب، پانی میں مدانی کون ڈال رہا ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے خود یہ بات کہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق سچے مسیح موعود ہیں، آپ نے اپنا عقیدہ بتایا، تو مرزا صاحب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حوالے سے ایک علامت بتائی ہے مسیح موعود کی، زمانے کی، اب دیکھنا ہے نا کہ آپ کے مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے، اختلاف تو یہی ہے نا ہمارا اور آپ کا بنیادی، کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مسیح موعود صاحب نے، آپ کے مرزا صاحب نے یہ نشانی بتائی ہے حدیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں، واضح طور پہ لکھا ہے کہ احادیث نبویہ میں یہ آیا ہے کہ مسیح موعود کے وقت اس حد تک انتشار نورانیت پھیلے گا کہ نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عورتوں کو بھی الہام ہوگا۔ یہ ضرورت الامام آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہیں تو اوریجنل سکین بھی ادھر لگا دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، پہلے تو وہ حدیث پیش کیجئے، احادیث لکھا ہے، میں آپ سے ایک حدیث کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک حدیث پیش کر دیجئے جس میں یہ بات کہی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب جھوٹے ہیں، آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ تو اختلاف ہوا نا بنیادی، مرزا صاحب کی ذات ہے ہمارے اور آپ کے درمیان بنیادی اختلاف، ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو حل کرتے ہیں نا دلائل کے ساتھ، تو پھر آگے چلتے ہیں جناب۔ احباب گرامی قدر، میری اس آڈیو کے بعد رانا خان کا جو ٹیکسٹ میں میسج آیا وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ وہ لکھتا ہے، جس مولوی صاحب نے بھی بات کرنی ہے وہ نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ لکھ کر یہاں لگا دے، پھر اس کے بعد میں اپنا عقیدہ لکھ کر لگاؤں گا، اور پھر فریقین کے اس عقیدے پر قرآن و احادیث سے بات ہوگی۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔ یعنی رانا خان نے اس موقع پر بھی بھاگنے کی کوشش کی، تو اس کا جواب بھی بندہ ناچیز نے جو دیا وہ آپ کے سامنے ہے، سماعت فرمائیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، میں نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک اپنا عقیدہ لگاتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ لیکن ابھی تک آپ نے وہ حدیث نہیں پیش کی، اور حدیث آپ پیش کرنے کے پابند ہوں گے، میں لگا دیتا ہوں تحریر اپنے عقیدے کی، لیکن آپ وہ حدیث پیش کریں گے جس میں کے بارے میں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جو الفاظ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں وہ حدیث آپ پیش کریں گے، میں ابھی اپنا عقیدہ ادھر لگاتا ہوں۔ جی محترم قارئین، یہ میری اگلی آڈیو بھی سن لیجئے۔ جی ہاں یا نہ میں جواب دیجئے رانا صاحب، میں اپنا عقیدہ لگاتا ہوں، آپ وہ حدیث پیش کریں گے جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بتائیے، میں ابھی اپنا عقیدہ لگانے لگا ہوں، وہ پیش کیجیے حدیث۔ قارئین کرام، اس کے باوجود رانا خان نے کوئی جواب نہ دیا تو بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف نے یہ ٹیکسٹ لگایا، ختم نبوت پر میرے عقیدے کے چند دلائل۔ تو میں نے جو دلائل دیے پیش کیے وہ آپ سماعت بھی فرمائیں اور پڑھ بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। तुम्हारे मर्दों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को बखूबी जानता है। इसी सिलसिला में मरूफ हदीस रसूल भी है। चनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। सही मुस्लिम किताबुल फितन व शरातुस्साअ हदीस नंबर 7342 है। सही बुखारी की 3609 नंबर हदीस है। इसी तरह एक और हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि आना ख़ातमुन नबीय्यीन अला नबी बादी, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऊपर बयान की गई आयत और हदीस का मफ़हूम मिर्ज़ा साहब ने भी यही बयान किया है। चनांचे इसी ज़मन में मिर्ज़ा साहब की चंद तहरीरें भी यहाँ दर्ज किए देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रकम तराज है कि 21वीं आयत ये है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है, मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला है नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 431 है। मज़ीद एक पैगाम पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हदीस ला नबी बादी में भी नफ़ी आम है, बस ये किस कदर जुरत और दलेरी और गुस्ताखी है कि ख़यालात रकीका की पैरवी करके नसूस सरीहा कुरान को आमदन छोड़ दिया जाए और ख़ातिमुल अंबिया के बाद एक नबी का आना मान लिया जाए, और बाद इसके जो वही नबूवत मुनक़ता हो चुकी थी फिर सिलसिला वही नबूवत का जारी कर दिया जाए। अय्याम सुलह रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 393। इसी तरह मिर्ज़ा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिर्ज़ा साहब रसूल की तारीफ़ बयान करते हुए लिखता है, रकम तराज है कि कोई रसूल दुनिया में मती और महकूम होकर नहीं आता, बल्कि वो मता और सिर्फ़ अपनी इस वही का मुत्तबे होता है जो इस पर बज़रिया जिब्राइल नाज़िल होती है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 411 है, और किताब मिर्ज़ा साहब की अज़ाला हाम है। मिर्ज़ा साहब नबी की तारीफ़ कुछ यूँ बयान करते हैं कि नबी के मानी सिर्फ़ ये हैं कि खुदा से बज़रिया वही खबर पाने वाला हो और शर्फ़ मकालमा और मुखातबा इलाहिया से मुशर्रफ़ हो। शरीयत का लाना उसके लिए ज़रूरी नहीं, और ना ये ज़रूरी है कि साहब शरीयत रसूल का मुत्तबे हो। ज़मीमा बराहीन आमदिया है, ईसा पंजम, रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 है, सफ़ा 306 है। मिर्ज़ा साहब की नबी व रसूल की गई तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए इस फरमान रसूल को भी मुलाहज़ा करें कि इन रसाला व नबुव्वा कदिन कतत फला रसूल अबादी वला नबिया, यानी रसालत और नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, मेरे बाद अब न कोई रसूल है और न कोई नबी। जामे तिरमिज़ी किताब रोया रवाह अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस नंबर 2197। तो क़ारीन, ये मैंने अपना अकीदा लगाने के बाद ये ऑडियो की राना साहब को मुखातब करते हुए वो ऑडियो समाअत फरमाएं। जी राना साहब, ये मैंने अपना अकीदा लगा दिया है, बमा अपने अकीदे के दलाइल साथ लगा के, ठीक है। आइए अब आप हदीस पेश करें जो आपने बयान की है। ये मोहतरम, इसके जवाब में राना खान ने ये टेक्स्ट किया कि इस अकीदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी मसीह व मेहदी के आने का जिक्र नहीं। क्या आप हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसीह व मेहदी के बारे में अखबार के मुनकर हैं या जानबूझकर झूठ पर मबनी अकीदा लगाया है? तो इसका जवाब बंदा चीज़ ने जो दिया वो समाअत फरमाएं। जी राना साहब, आपने मुझसे पूछा था कि नबुव्वत के बारे में अपना अकीदा बयान करें, वो मैंने दलाइल के साथ बयान कर दिया है। अगर मेरा ये अकीदा गलत है नबुव्वत के बारे में, तो कहिए कि भाई ये दलाइल गलत हैं, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है। जो दलाइल आपने पेश किए हैं वो गलत हैं, ठीक है। इसमें जो तहरीरें पेश की हैं वो सारी गलत हैं, ठीक है। अगर ये मेरा अकीदा दुरुस्त है, दलाइल दुरुस्त हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए।
پھر بات کریں گے ہم مسیح کی اور مہدی کی، وہ بعد میں۔ آپ نے نبوت کے بارے میں عقیدہ پوچھا، میں نے نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نبوت کے بارے میں میرا عقیدہ لگانے کے بعد آگے بات کریں، کیا کرتے ہیں وہ حدیث پیش کریں جس کا آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ وہ حدیث آپ نے بما عربی متن حوالہ ہر چیز سند کے ساتھ پیش کرنی، ابھی تک آپ نے وہ پیش نہیں کی، وہ پیش کیجیے۔ بلکہ میں آپ نے یہ کہا کہ آپ اس مسیح و مہدی کے اخبار کے منکر ہیں، نہیں، میں 100% منوان جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح مسیح و مہدی کی آمد کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، ان کا منکر نہیں ہوں۔ چلیں آگے بات کریں۔ قارئین کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف یہ میری آڈیو پر رانا خان کا جو ٹیکسٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ اپنا عقیدہ تو بتائیں جس پر بات کرنی ہے اس وقت شب بخیر، یعنی کہ یہ بھاگنے کا انوکھا انداز تھا رانا خان کا، اور پوری کوشش بھاگنے کی ہر طرح سے۔ آگے میری آڈیو بھی سماعت فرمائیں۔ رانا صاحب میں نے اپنا عقیدہ دلائل کے ساتھ اوپر واضح کر دیا ہے تو اس کا جواب دیں، بونگیاں نہ ماریں، ٹھیک ہے، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اپنے عقیدے کے حق میں جو دلائل پیش کیے ہیں، جو قرآن آیات پیش کیے ہیں، جو حوالہ جات پیش کیے ہیں، کیا یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ آپ نے اوپر کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی عقیدہ ہے جان بوجھ کر، تو بتائیے کہ اس میں کون سی بات جھوٹ پر مبنی ہے، وہ بتا دیجیے، لگائیے۔ قارئین کرام اس کے جواب میں رانا خان نے یہ ٹیکسٹ کیا کہ میں آپ کے عقیدے کا منتظر رہوں گا، حالانکہ اوپر میں اپنا عقیدہ بھی لگا چکا ہوں اور مسیح اور مہدی کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ تو پھر رانا خان نے یہ ٹیکسٹ کیا کہ اس عقیدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی مسیح مہدی کا آنے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح مہدی کے بارے میں اخبار کے منکر ہیں یا جان بوجھ کر جھوٹ پر مبنی عقیدہ لگایا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے بڑی واضح طور پہ دیا ہے، یہ سماعت فرمائیے۔ رانا صاحب میں نے اوپر واضح طور پہ اپنا عقیدہ دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے جسے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتائیے کیا میرا وہ عقیدہ درست ہے یا غلط جو میں نے اوپر پیش کیا ہے؟ وہ کیا کیا ہے بھائی؟ اپنا عقیدہ ہی تو پیش کیا اور وہ عقیدے کے حق میں دلائل بھی پیش کیے ہیں، قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، احادیث پیش کی ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی پیش کیا، یہ ساری چیزیں پیش کی، اپنا عقیدہ واضح طور پہ بیان کیا۔ اب اس میں کیا کسر ہے بتاؤ ذرا۔ اب وہ حدیث پیش کرو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ تم نے منسوب کیے ہیں وہ پیش کرو۔ پہلی بات رانا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ لگاؤ، اپنے اوپر آڈیو سنو۔ میں نے نبوت کے حوالے سے لگا دیا اپنا عقیدہ کہ میرا نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور مسیح کے بارے میں جو عقیدہ ہے ان اخبار کے بارے میں وہ بھی میں نے آڈیو لگائی ہے، اس کو دوبارہ سنو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں من و ان حرف بے حرف ان اخبار پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی حیل و حجت کے ان کو درست تسلیم کرتا ہوں اور ان پر اپنا ایمان رکھتا ہوں اور مسیح کی آمد کا قائل ہوں۔ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح قائل ہوں، اپنی طرف سے کوئی تعویل، کوئی حیل و حجت، کوئی رد و بدل کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا، ٹھیک ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں۔ اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی قارئین، میں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنا عقیدہ لگا دیا، پھر رانا خان کو بار بار بلایا، لیکن رانا خان اس طریقے سے مفرور ہوا کہ دوبارہ بار بار بلانے کے باوجود نہیں آیا، اور یہ رانا خان پر قرض ہے۔ آخر میں یہ بات بتا دوں کہ جو رانا خان نے اوپر آڈیو میں یہ واضح طور پہ لکھا تھا، کہا تھا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 72 فرقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، جس حدیث کی ڈیمانڈ میں بار بار کرتا رہا، مطالبہ کرتا رہا کہ بھئی یہ ان الفاظ کے ساتھ وہ حدیث پیش کرو، تو وہ ابھی تک وہ حدیث نہیں پیش کر سکا۔ یہ اس کی آڈیو آخر میں دوبارہ سن لیجئے۔ مفتی صاحب، میں تو ساری باتوں پہ ہی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ چلیں بتائیں جی۔
پھر دوبارہ سماعت فرمائیے رانا خان کی ایک بار پھر آڈیو۔ مفتی صاحب میں تو ساری باتوں پہ ہی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ چلیں بتائیں جی. قارئین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رانا خان نے راہ فرار اختیار کی، بد تہذیبی بھی اختیار کی، بدتمیزیاں بھی کیں، بد زبانی اور بد کلامی بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی جھوٹ باندھا اور اپنے مرزا صاحب کی بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا. ہے کوئی امت مرزائیہ کا فرد جو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ جو میں نے حوالہ لگایا تھا ضرورت الامام کا، بار بار وہ پیش کیا گیا حوالہ، جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سابقہ کتب انبیاء میں اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک پھیلے گا، اس حد تک بڑھے گا کہ نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عورتوں کو الہام ہوگا. تو یہ حدیث پیش نہیں کر سکا رانا خان، اور نہ ہی انشاءاللہ امت مرزائیہ کا کوئی فرد یہ پیش کر سکے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کی اور جو میری طرف منسوخ کہے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس حدیث کے مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور جو مسیح موعود ہوگا، امام مہدی ہوگا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے تحت آتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات پر جھوٹ بولا ہے. ہاں، اگر کسی موقع پر وہ حدیث پیش بھی کر دیں، من گھڑت موضوع روایت کوئی ایسی گھڑ کر کے پیش بھی کرے امت مرزائیہ میں سے، تو تب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و دجال ہی ثابت ہوگا، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ فلاں نابالغ بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو انہوں نے نبی مانا تھا. تو جب تک یہ چیز بھی پیش نہ کر دے، اس وقت تک مرزا قادیانی کو کذاب و دجال ہی ہر طرح سے ثابت الحمدللہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.